اسناد کی وجہ سے نہیں، متن کی وجہ سے، متن میں ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے. اسناد کی وجہ سے ہے، متن کی وجہ سے نہیں. متن میں ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے، ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے. آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اگر آپ یہ فتویٰ دیں کہ ہو سکتی ہے، جن محدثین نے اس کتاب کو پڑھا انہوں نے تو گارنٹی دے دی کہ سب صحیح ہیں. آپ کہتے ہیں ہو سکتی ہیں کہ ضعیف بھی ہو، تو کیا آپ ان سے بڑے عالم ہیں؟ یا تو آپ کے پاس ان کے علم سے زیادہ علم ہو، پھر تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہو سکتی ہے. پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ نہیں حلالی ہیں کہ حرامی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ حرامی ہوں. یہ ہو سکتا ہے تو ہر چیز میں داخل ہو سکتا ہے نا، کیا پتا ہے. لہذا جب والدہ یا والد کہہ دے کہ تو میرا بیٹا ہے، بس یقین کر لیں کہ ہاں میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، درمیان میں گڑبڑ نہیں ہوئی. اسی طرح جب محدثین نے بخاری اور مسلم کے بارے میں گارنٹی دے دی کہ یہ صحیح ہیں، ساری مرفوع روایات صحیح ہیں، اب اس میں شک و شبہ ڈالنا ہو سکتا ہے، یہ بالکل غلط کام. پاکستان سے بذریعہ انٹرنیٹ سوال ہے. اسلام میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی روشنی میں جواب دیں. بندگی کو کہتے ہیں، اور بندگی کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کأنہ کا ترا ہو، فَإِن یکن ترا ہو فَإِنَّهُ یراک. اگر یہ حالت پیدا نہ ہو کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے تو یہ تو کر لو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کو احسان بھی کہتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. کیسے؟ قولی، فعلی، بدنی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی مالی عبادات اللہ کے لیے، قولی عبادات اللہ کے لیے، بدنی عبادات اللہ کے لیے. مالی عبادات میں کیا ہے؟ نذر و نیاز، صدقہ، خیرات. قولی عبادت میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. بدنی عبادت میں کیا ہے؟ نماز. تو یہ اللہ کی بندگی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. وہ کتابوں کا حوالہ مہربانی کر کے بتائیں جس میں وہ مسائل لکھے گئے ہیں جس سے یہ مسائل حدیث سے ٹکراتی ہیں. جو فقہ کے مسائل حدیث سے ٹکراتے ہیں وہ تو ایک کتاب ہے میری لکھی ہوئی، ریاض میں چھپی ہے، کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. اس میں ہم نے ان کی کتابوں کے فوٹو کتاب کے آخر میں لگا دیے ہیں. کوئی یہ نہ کہے یہ ہماری کتاب نہیں. اس کا ٹائٹل پیج اور جس جگہ پر وہ مسئلہ موجود تھا وہ پورا صفحہ. اب وہ پورا صفحہ کون پڑھے عربی کا؟ ہم نے وہ عبارت خاص جو مطلوب تھی وہ لال رنگ میں پرنٹ کروا دی ہے. پورا صفحہ کالے رنگ میں ہے، عبارت لال رنگ میں ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عبارت ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے. کتاب کا نام ہے کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. اور باقی جو کتابیں حدیث سے ٹکراتی ہیں اس میں تفہیم القرآن ہے جس میں یہ ذکر ہے مودودی صاحب کا کہ انہوں نے دجال کی نفی کی ہے کہ یہ افسانہ ہے، کہیں بھی قید نہیں ہے. رسائل و مسائل ہیں، تفہیمات ہیں، مودودی صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں. آپ نے مودودی صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ آپ نے کتابوں کے حوالے نہیں دی. کتابوں کے حوالے میں نے دے دیے ہیں. رسائل و مسائل ہیں، حصہ اول، دوم، سوم، چہارم میں یہ چیزیں موجود ہیں. ایک بات، اگر اس سوال سے آپ کی غرض یہ ہو کہ ان کتابوں کے حوالے دیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں مسائل فلاں فلاں فقہ کے قرآن اور سنت کے منافی ہیں، تو اس سلسلہ میں ایک کتاب جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی بتائی ہے، کیا فقہ حنفی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے الظفر المبین، یہ مولانا ابوالحسن سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. موٹی ضخیم کتاب ہے جس میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مسائل ایسے بتائے گئے ہیں جو فقہ کے ہیں لیکن قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں. یہ پاکستان کے ایک عالم ہیں. اور ایک کتاب ہندوستان کے ایک عالم مولانا محمد یوسف جے پوری نے لکھی ہے جس کا نام ہے حقیقت الفقہ. اس میں 600 مسائل ایسے ذکر کیے گئے ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں. اگر ان کتابوں کا حوالہ مطلوب تھا تو یہ دو کتابیں جو ہیں یہ پاکستان اور انڈیا میں اردو میں موجود ہیں. یہ کان دجال کے بارے میں جو ان کا مقید ہونا ایک افسانہ ہے، یہ رسائل و مسائل نامی کتاب ہے مودودی صاحب کی. حصہ اس کا چہارم ہے، صفحہ نمبر 18 ہے. اور جہاں یہ ہے کہ مزاج شناس رسول حدیث کو رکھتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، سند معیار نہیں، اس کا حوالہ ہے تفہیمات، صفحہ نمبر 360 اور 361.
اسی طرح تفہیمات حصہ اول صفحہ نمبر 359 359 پر بھی یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح رسائل و مسائل صفحہ نمبر 184 پر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس میں حدیث کو رد کیا گیا۔ کویت سے بذریعہ انٹرنیٹ یہ سوال ہوا ہے کیا حضرت عمر سے 20 رکعت تراویح ثابت ہیں جبکہ حدیث سے 11 رکعت ہیں؟ حضرت عمر سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہیں، اس لیے کہ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارا عمرو حضرت عمر حکم دے رہے ہیں کس کو؟ ابی بن کعب اور تمیم داری کو، ان یقوما للناس 11 رکعتن، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ موطا امام مالک میں حدیث ہے، لہذا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا تھا یہ بے سند ہے۔ کیا شوال کے 6 روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہیں؟ نہیں، شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے، شوال کے مہینے میں جب چاہیں آپ شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ کیا وتر میں لمبی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ اللہ کے نبی سے اتنی لمبی دعائیں ثابت ویسے نہیں ہیں کہ جتنی ایک گھنٹہ بعض دفعہ بعض ائمہ جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، لیکن یہ شوق کی بات ہے، اگر کوئی آدمی شوق رکھتا ہو اتنی طویل دعا کرنے کا تو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو تو میں تمہاری بات سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، لہٰذا اگر کسی کے اندر شوق ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور خاص کر طاق راتوں میں تو مانگ سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا قیام اللیل کو 2 یا 3 حصوں میں پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ ہاں، کوئی حرج نہیں، درمیان میں وقفہ اگر آپ کرنا چاہیں کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کچھ پروگرام ہو جائے یا کچھ ریسٹ ہو جائے تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت ثابت ہیں؟ مکہ مکرمہ مسجد حرام اور مدینہ مسجد نبوی میں 20 رکعت پڑھتے ہیں اور سعودیہ باقی مساجد میں 8 پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اللہ کے نبی کی جو تراویح کی نماز ہے وہ تو 8 رکعت ہیں، جیسا کہ بخاری میں موجود ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اس کو بیان کرتی ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ رمضان میں کتنی نماز پڑھا کرتے تھے، کتنی رکعت رات کو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جہاں تک نبی کی سنت کا تعلق ہے کہ جو تعداد اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ واقعی اتنی ہی ہے۔ مکے میں اور مسجد نبوی میں جو یہ کہا جاتا ہے 20 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ آخری عشرے میں 33 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 20 پہلے اور 13 بعد میں، اس رات میں 33 پڑھی جاتی ہیں آخری عشرے میں، لہذا یہ 20 کا عدد جو کر دینا کہ بس 20 ہی ہیں، نہ ایک کم نہ زیادہ، یہ بھی صحیح نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک نفلی نماز ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی تھکا ہوا ہے، اب وہ کہے میں 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، ہم کہیں نہیں 4 نہیں پڑھ سکتے، 8 ہی پڑھو گے تو بس ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ بھئی میں تھکا ہوا ہوں نہیں پڑھ سکتا، کہا نہیں 8 پڑھو گے تو ہوگی۔ بھئی جب 8 والے کو اجازت ہے کہ 4 پڑھ کر ریسٹ کر لے، سو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز نیند کی حالت میں نہیں ہوتی کہ اونگ آ رہی ہے، سو رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں دعا مانگ رہا ہے کہ اپنے لیے بد دعا مانگ رہا ہے۔ لہٰذا جب 8 رکعت کی بجائے 4 رکعت تھکاوٹ میں انسان کر سکتا ہے، ثابت ہوا اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ میں زیادہ پڑھوں، نفلی نماز ہے اس میں زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، جو آدمی یہ اعتراض کرتا ہے چلیں وہ 20 ہی پڑھے، لیکن پڑھے اس طریقے سے جس طرح مکے اور مدینے میں پڑھی جاتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ رفع الیدین کرے، سینے پر ہاتھ باندھے اور آمین کہے، سورۃ فاتحہ پڑھے، تورک کرے، یہ تمام چیزیں کرے، نماز کا طریقہ وہ اختیار کرے، 20 پڑھ لے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں انشاءاللہ۔ رمضان میں شبینے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر تو ایک رات میں قرآن پورا سنایا جاتا ہے تو غلط ہے، 2 میں بھی غلط ہے، کم از کم 3 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو شبینہ ایک رات میں قرآن پڑھ دیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کم از کم 3 صحابی پوچھتا ہے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اتنے دنوں میں، اتنے دنوں میں، آپ نے آخر میں فرمایا 3 دن سے پہلے قرآن مجید کو ختم نہ کرنا۔ اگر اس طریقے سے اگر قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور لوگ سنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ یا لمون تعلمون یا لمون تعلمون کا پتہ لگتا ہے، پوری آیت کا کوئی پتہ نہیں لگتا کیا پڑھا ہے امام صاحب، منٹ کر کے پتہ لگا تعلمون پر ختم کر دیا ہے، یا لمون پر ختم کر دیا، تو ایسے شبینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قرآن کی تذلیل ہے۔ یہ شبینے والا سوال جو ہے یہ بذریعہ انٹرنیٹ کویت سے آیا تھا۔
پہلے سال 8 سال پہلے پاکستان میں آپ کا ایک مناظرہ ہوا تھا جس کا موضوع تھا مسائل منسوسہ میں علماء دیوبند تقلید کرتے ہیں. آپ نے اس میں متفق علیہ حدیث قطعی دلیل ہوتی ہے، لیکن مولانا یونس سوانی صاحب نے اس کا انکار کیا. تو صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم، جو حدیث بخاری اور مسلم میں آ جاتی ہے، یہ کتابیں ایسی معیاری ہیں اور محدثین نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ یہ دلیل، یہ حدیث پھر ظنی نہیں رہتی، یہ قطعی ہو جاتی ہے. قرائن سے مل کر بخاری اور مسلم میں جو حدیث آ جائے وہ قطعی ثبوت ہوتی ہے. لہذا جو آدمی اس کو نہیں مانتا وہ محدثین کے اس اصول سے ناواقف ہے اور وہ اس اصول کا انکار کرنے والا. آخری سوال ہے. داڑھی رکھنا تو سنت ہے، اگر میں داڑھی نہ رکھوں تو کیا میں جنت میں نہ جاؤں گا؟ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے جنت یا جہنم نہیں ملتی ہے. جنت یا جہنم عقیدے کی وجہ سے ملے گی. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کے لیے جنت ہے، ورنہ یہ جہنم ہے. ہاں، داڑھی نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ گناہ کبیرہ کو ویسے ہی معاف کر دے یا آپ کو جہنم میں ڈال دے اور آپ کے یہ گناہ کبیرہ والے دھل جائیں، اور عقیدے کی وجہ سے کہ آپ کا عقیدہ درست تھا پھر آپ کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ ممکن ہے. دائمی جہنمی نہیں، داڑھی نہ رکھنے والا دائمی جہنمی نہیں. لیکن کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ چلیں کوئی بات نہیں، دائمی جہنمی تو نہیں ہے، جہنم میں جا کر نکل ہی آئیں گے. تو چراغ چھوٹا سا جو تیل سے جلتا ہے وہ لے کر انگلی اس پر رکھ کر دیکھ لینا کہ انگلی رکھ کر آپ برداشت کر سکتے ہیں اس آگ کو، پھر مرضی ہے، پھر کر لیں گناہ کہ چلیں جہنم کی آگ بھی برداشت کر لیں گے. اگر چراغ کی وہ چھوٹی سی تھوڑی سی آگ بھی آپ برداشت نہیں،